جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا مسئلہ ایک میرے اسٹوڈنٹ کی طرف سے پوچھا گیا تھا کہ قصر نماز کیسے ادا کی جائے اور کب قصر نماز ادا کرنی ہے، کیسے پڑھنی ہے۔ تو قصر نماز کے بارے دیکھیں، شریعت مطہرہ کا جو طریقہ کار ہے، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جب اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں، شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور 92 کلومیٹر یعنی کہ 92 کلومیٹر دور جانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں تو آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ 92 کلومیٹر، کچھ علماء نے اس میں کم و بیشی بھی کی ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق آپ 92 کلومیٹر احتیاطاً، ہم نے جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے 92 کلومیٹر اس کا تخمینہ لگایا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے نہ مائلز میں بتایا تھا نہ کلومیٹر میں بتایا تھا، بلکہ آپ نے 3 دن کی مسافت کا کہا تھا کہ جتنا سفر مسافر 3 دنوں میں کرے اتنا۔ تو اب اس میں کچھ علماء نے کہہ لیں کہ 86 کا بھی کہا ہے، کچھ کا 78، لیکن جو فقہ حنفی ہے ان کے نزدیک 92 کلومیٹر کا جب سفر کا ارادہ رکھتے ہوں آپ، تو اس وقت آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ اب قصر نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے وقت جب آپ پڑھیں گے تو جہاں پہ آپ 4 فرض ادا کرتے تھے اس کو 2 فرض ادا کریں گے، ایسے ہی ظہر کے 4 فرضوں کو 2، عصر کے 4 فرضوں کو 2، لیکن مغرب کے فرض جو 3 ہیں ان کو 3 کے 3 ہی ادا کریں گے، عشاء کے 4 فرضوں کو 2 فرض پڑھیں گے، اور وتر کو مکمل جو واجب ہیں 3 ان کو 3 ہی ادا کریں گے۔ تو جو پورا مسئلہ ہے نمبر 2 وہ سمجھاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مکمل ٹائم ہے اور اپنی گاڑی وغیرہ موجود ہے تو اس صورت میں آپ جو فرض نماز ہے اس فرائض کے اندر تو قصر ادا کر لیں گے، یعنی کہ جو 4 والے فرض ہیں ان کو 2 پڑھ لیں گے، لیکن باقی سنن نوافل جو ہیں وہ آپ پورے ادا کریں گے، سنن نوافل پورے ادا کریں گے اور تسلی کے ساتھ کریں۔ نمبر 3، یہ اہم بات اب کسی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ سنن نوافل کی بھی پابندی لگی، یہاں پہ شریعت مطہرہ یہ حکم دیتی کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی ہونے کے باوجود سنت کو یا نوافل کو چھوڑ دیتا ہے، صرف فرض اس نے قصر پڑھ لیے، تو تب بھی اس کے اوپر کوئی گناہ گاری نہیں ہوگی، وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، وہ چاہے تو باقی نماز اگر نیتاً بھی چھوڑ دے تو وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ لہذا جو طریقہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ جو قصر نماز کا حکم ہمیں ملا ہے وہ فرائض میں ملا ہے، لیکن اگر آپ نے واجبات پورے کرنے ہیں تو پھر واجب جو ہیں وہ پورے پڑھیں گے، سنن نوافل پورے پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی ترک بھی کر دیتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اور جو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے پوری نماز ادا کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی صورتیں ہیں، نمبر 4 اگر آپ نے پوری ادا کرنی کہ آپ کسی ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں پہ مقیم امام تھا، آپ پیچھے پہنچے تو آپ جماعت میں شامل ہو گئے، اب اس امام کے پیچھے آپ پوری نماز ادا کریں گے۔ جو مسافر نہیں تھا، مقیم تھا، آپ مسافر تھے، اب اس امام کے پیچھے آپ نے پڑھی تو پوری فرض 4 فرض ہیں وہ پورے ادا کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے ہیں کہ جو امام صاحب خود بھی مسافر ہیں اور آپ بھی مسافر ہیں تو پھر آپ قصر نماز ہی ادا کریں گے۔ 92 کلومیٹر کا سفر جب آپ کا نیت ہو اور آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایئرپورٹ چلے جائیں، بس اڈوں میں چلے جائیں، وہاں پہ اب وہ شہروں کے اندر ہوں، حدود کے اندر ہوں، تو آپ وہاں پہ مسافر نہیں بلکہ مقیم گنے جائیں گے اور آپ پوری نماز ادا کریں گے۔ جب آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں گے تو اس صورت میں آپ کے اوپر قصر نماز جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اس بات کو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔